الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد عن أبي بكر صديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 12 رمضان مبارک ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور رمضان، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے کیا کیا فضائل ہیں، نمونے کے طور پہ پیش کیے جائیں گے۔ ابو جعلہ کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کی اس طرح گواہی دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت کلمہ طیبہ کی، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو یہ مطلوب ہو کہ میں اس کی شفاعت کر دوں، قیامت والے دن وہ کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرے۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وہ وزن میں ان سے بھاری ہو جائے گا۔ اس طرح ایک جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ بھی تم نے گناہ کیا، یہ گناہ بھی تم نے کیا، وہ تمام کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس کے بدلے تمہیں آج معاف کر دیا جائے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی نہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو وہ آگے سے عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، 99 دفتر گناہوں سے لبریز ہیں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ان کے مقابلے میں کیا عمل کرے گا، کیا اثر دکھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو ایک ٹکڑا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح ترغیب کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اور روایت نقل کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت اور سب سے بہترین دعا وہ استغفار ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اسی کنڈیشن میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ تو صحابہ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ اگرچہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو، اگر صدق کے دل سے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے تو ضرور جنت الفردوس میں اللہ اس کو داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، معارف الحدیث کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے دین و توحید پر ایمان لانا اور ان کو اختیار کرنا۔ تو دین و توحید کو مانے گا تو گویا یہ کلمے پہ ایمان لایا ہے، 100% اخلاص اس کا ثابت ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا، 2 کاموں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ 2 کام جو کرنے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کا ورد کرتے رہنا۔ اور 2 کام جو نہیں کرنے، ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو 2 کام کرنے کو فرمایا، 2 منع فرمائے۔ 2 کام کرنے کے، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو کثرت سے پڑھنے کا فرمایا۔ اور 2 کام جن سے منع کیا، وہ ایک شرک اور تکبر، اس سے بچا جائے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ قیامت والے دن جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جس کو موت کے قریب یہ کلمہ یاد آ گیا، اس نے پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلے گا۔ ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بوئیں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا شخص جس نے بہت بدعہدی، بدکاری کی ہو اور جائز و ناجائز خواہشات اس نے پوری کی ہوں، اور تمام اس نے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا ہو، کیا ایسے شخص کی بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر اس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت عیاض انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عزت والا قیمتی کلمہ ہے، یہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور تمہارے نور ہوگا۔ اور یہی
صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو جس طرح بغیر کنجی کے تالا نہیں کھلتا، تو اسی طرح جنت کا تالا دروازے کا بغیر اس کلمے کے نہیں کھلے گا، یعنی ایمان ہونا اس کلمے پہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نجات کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ کلمے کے کیا تقاضے ہیں، اور ساتھ میں اعمال صالحہ بھی لازمی ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، پھر اسلام کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا فرائض احکامات ہیں، وہ علماء کرام بتائیں گے۔ ان کو پڑھ کے دیکھ کے عمل کرے گا، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ایمان والا ہے اور اس کو اس کے کلمے نے فائدہ دیا ہے۔ اور اگر صرف کلمہ پڑھ کے اور باقی اعمال نہیں کر رہا تو باقی اعمال کی اس کو سزا ضرور ملے گی۔ لہذا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ بھی لازمی ہیں، جن کی اس سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو کلمے کے مختصر فضائل بیان کیے ہیں، اس کے اوپر خود بھی آنے، دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔